میری پیٹھ ننگی تھی، آپ کو بھی اپنی پیٹھ ننگی کرنی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا اٹھا لیا، وہ صحابی تھا، اس نے سارے مکالمے کا اپنا مطلب نکال لیا جی۔ وہ فوراً جا کر لپٹا اور لپٹ کر آپ کی پیٹھ کو چومتا چومتا مہر نبوت تک پہنچ گیا اور کہا یا رسول اللہ اس خواہش میں میں نے یہ ساری بات کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی دیکھیں اور صحابہ کرام کے عشق و محبت کا اندازہ بھی لگائیں۔ آپ نے تو خود کو مستثنا قرار نہیں دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں پیش ہوئے، مدعا علیہ تھے، مدعی کے ساتھ پیش ہوئے، انہوں نے تو اپنے آپ کو مستثنا قرار نہیں دیا تھا، اور ہمارا صدر مملکت اب مستثنا ہوگا۔ آج تک وہ بدعنوانی کے کیسز میں جیلوں میں رہا، مقدمات بھگتتا رہا، اور ایک دم سے وہ صادق الامین بن گیا، اور اب زندگی بھر اس کے خلاف کیس نہیں کیا جا سکے۔ حالانکہ جو آدمی زندگی میں جرم کرتا رہا ہو اس کا تو نام تھانے میں لکھا جاتا ہے، وہ بستہ بے میں لکھا جاتا ہے تاکہ نگرانی بھی تو رہے۔ ہمارے مولوی صاحبان کو تو فوراً 4 شیڈول میں ڈال دیتے ہیں، تھانے سے باہر جاؤ گے رپورٹ کرو گے۔ تو یہ چیزیں پاکستان ہضم نہیں کر سکتا۔ اپنے ملک پر ذرا رحم کرو۔ یہاں پر سوچ صرف یہ ہے کہ ہماری گرفت مضبوط ہو، ہمارے مراعات کو زندگی بھر کا تحفظ حاصل ہو، اور ہم قانون سے بالاتر ہو کر مستثنا قرار دیے جائے۔ یہ کون سی سیاست ہے؟ تم قرضے معاف کراتے ہو، لسٹیں آتی ہیں، اس میں تو جمعیت کا کوئی نام نہیں ہے۔ کرپشن کے کیسز آتے ہیں، لسٹیں چھپتی ہیں، اس میں تو جمعیت کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ لیکن جس نظام میں جھوٹ اور سچ کی تمیز ختم ہو جائے اور گناہ اور بے گناہ کو اس طرح سے تولا جائے کہ تم اسٹیبلشمنٹ کے وفادار ہو یا نہیں ہو، تو اس بنیاد پر تو پھر کیسز بھی اگر آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ انگریز کے زمانے میں ہندوستان کا وفادار ہو، انگریز کا باغی ہو، وہ باغی کہلاتا تھا اور اس کو باغی کی سزا ملتی تھی۔ آج پاکستان کا وفادار ہو، اس کی وفاداری کی کوئی قیمت نہیں توقع کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے وفادار نہ بن جائیں۔ آپ ان کے وفادار بنے، ملک کے خلاف جو کچھ کریں لوٹ جاؤ، ملک کو پرواہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں نہیں چلیں گی اب۔ اس کے لیے ہمیں قیام ہموار کرنے ہوگی۔ دینی مدارس کے بارے میں تو دباؤ ہے کہ ڈالا جا رہا ہے، مشکلات ہیں جو پیدا کی جا رہی ہیں۔ اب یہ مسلمہ تعلیمی ادارے ہیں، مسلمہ تعلیمی ادارے۔ 1866 میں اس مدرسے کا قیام عمل میں لایا گیا۔ انگریز کے نصاب تعلیم کے مقابلے میں 1866 سے لے کر آج 2025 تک ابھی یہ بیڑا پاکستان کی حکومتوں نے اٹھا لیا ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اٹھا لیا ہے کہ دینی مدرسہ غیر ضروری ہے۔ دینی مدرسہ ضروری ہے، اگر غیر ضروری ہے تو وہ تم ہو۔
امریکہ بھی زور لگا لے. تعلیمی ادارے ہیں اور آپ کے اسکول سینکڑوں کی تعداد میں جو حکومت کے زیر کنٹرول ہیں. آج حکومت اپنے زیر کنٹرول اسکولوں کو سینکڑوں کے حساب سے اور آنے والے دنوں میں ہزاروں تک پہنچے گی وہ پرائیویٹ سیکٹر میں دے رہے ہیں. اور دینی مدرسہ پہلے سے پرائیویٹ سیکٹر میں ہے. طالب علم کو کمرہ بھی مہیا کرتا ہے, بستر بھی مہیا کرتا ہے, کتاب بھی مہیا کرتا ہے, بجلی بھی مہیا کرتا ہے, گیس بھی مہیا کرتا ہے, پانی بھی مہیا کرتا ہے, کھانا بھی مہیا کرتا ہے, کہیں 2 وقت کا کھانا, کہیں ناشتے کے ساتھ 3 وقت کا. یہ سب کچھ 1 روپیہ 1 پیسہ طالب علم سے نہیں لیا جاتا. بیمار ہوتا ہے تو علاج بھی ادارہ کراتا ہے. اس طرح کا رفاہی ادارہ دنیا میں نہیں ہے. این جی اوز بھی اس طرح کے ادارے نہیں چلا رہے, وہ بھی فیسیں لیتے ہیں. لیکن پیچھے پڑے ہوئے. گناہ کیا ہے سوائے اس سے کہ وہ دینی علوم دیتے ہیں, وہ قرآن و حدیث کا علم دیتے ہیں. تو اس طرح کی الٹی گنگا جو بہہ رہی ہے یہ دین اسلام کے خلاف ہے. اپنے دین اسلام کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں, اور مسلمان آپ ضرور ہیں, ہمیں آپ کی مسلمانی پر کوئی جھگڑا نہیں ہے. آپ نمازی بھی ہیں تو الحمدللہ, آپ حافظ بھی ہیں تو الحمدللہ, اس سے ہمیں کوئی جھگڑا نہیں ہے. لیکن یہ کرتوت کدھر جائیں گے آپ کے کہ جو مغرب ہمیں فلسفہ دے گا ہم اس کو قبول کریں گے, جو امریکہ ہمیں, آج امریکہ مجھے قبول کر لے اس کے بعد انٹیلیجنس کے ادارے کہیں گے ہاں آج کل مدرسوں کے بارے میں بڑی اچھی رپورٹیں آ رہی ہیں ماشاءاللہ. لیکن جب تک وہ ناراض ہے روزانہ, نہیں جی ہمارے پاس مدرسوں کے بارے میں بڑی منفی رپورٹیں ہیں, بڑی منفی رپورٹیں ہیں. اب کیا کریں اس کے لیے؟ اگر آپ کا ہاتھ میں زخم ہو جائے, کوئی دانہ پھوڑا نکل آئے, کوئی ایک مشکل, اس سے انسان کو قتل کرو. وہ بھی انسانی معاشرے کا حصہ ہے. کہیں نہ کہیں کمزوری ہوں گی, آپ کی شکایات بھی ہوں گی. اس سے پورے ادارے اور سسٹم کو تباہ کرنا اور ختم کرنا, یعنی آپ کے نزدیک قرآن علوم غلط ہے. اور جب قرآن علوم غلط ہے تو اس کا معنی ہے کہ آپ قرآن نظام سے خوف کھا رہے ہیں, اس کو تسلیم نہیں کر رہے. تو ذرا اپنے عقائد کو ٹٹولنا چاہیے آپ کو. تو اس اعتبار سے اگر آپ نے پورے ملک کے لیول پر بھی ایسا کنونشن کرنا ہے ضرور کیجیے, لیکن اب اس تحریک کو آپ نے اس طرح آگے بڑھانا ہے. جو کچھ تھوڑی بڑی میں دنیا پہ نظر رکھتا ہوں اور کچھ سمجھتا ہوں وہ میں نے کچھ سطحی مطالعہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. اور یہ جو مسلح گروہ اور جنگیں ہیں ان کی حقیقت بھی ہمیں معلوم ہے, کہاں تک یہ اسلام کی بات کرتے ہیں, اور جس طرح کے وہ جرائم کے مرتکب ہیں ہمیں پاکستان میں ایسی کوئی چیز قبول نہیں ہے. اور اب تو افغانستان کے علماء نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ غلط ہے, اور پاکستان کے علماء نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ غلط ہے. تو جب افغانستان کے علماء اور پاکستان کے علماء ایک نظریے پر متفق ہیں کہ اب کوئی مسلح جنگ نہیں, تو علماء کی اجماعی رائے سے اختلاف کرنا یہ خود فسق و فجور ہے, خود بے راہ روی ہے, خود ظلم و جور ہے. اور ان تنظیموں کو بھی غور کرنا چاہیے, گریبان میں جھانکنا چاہیے جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. باجوہ صاحب ہوں تو فوج مقدس, اور عاصم منیر ہو تو فوج جو ہے وہ امریکہ کے غلام, اور غلامی کی علامت اس کو قتل کرو. یہ کوئی بات ہے؟ ادارہ تو ایک ہی ادارہ ہے. ہم شخصیات کا نام لے کر فرق کرتے ہیں, شخصیات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے مدرسے کے بارے میں تو پالیسی میں کوئی فرق نہیں آ رہا ابھی تک, چاہے مشرف تھا, چاہے کیانی صاحب تھے, چاہے ہمارے باجوہ صاحب تھے, چاہیے پالیسی میں تسلسل آ رہا ہے, کوئی فرق نہیں آ رہا اس میں. بھائی اپنی کرسیوں پہ لڑو, اس کی پھر کچھ مجھے بھی فائدہ ملنا چاہیے نا اس کا, ہمیں تو کچھ فائدہ نہیں مل رہا اس کا.
تو یہ باتیں اگر ہم کہہ رہے ہیں کسی کی دشمنی میں نہیں کہہ رہے، اصلاح احوال کے لیے کہہ رہے ہیں، اپنے نوجوانوں کی تربیت کرنا، اپنے پبلک کی تربیت کرنا، اپنے کارکن کی تربیت کرنا، اس کو ایک صحیح رخ دینا، اس سے کچھ سبق سیکھو۔ میں سبق سیکھتا ہوں۔ جتنا جھوٹ میرے بارے میں بولا گیا ہے، جتنی تنقید میرے اوپر ہوتی ہے، میں جواب نہیں دیتا، میں اس میں اپنی کمزوری ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں۔ یہ جو میرے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے، کہیں کوئی ایسی بات ہے کہ واقعتاً یہ کمزوری میرے بیچ میں ہو تو میں اپنی اصلاح کروں گا، اور اگر میرے اندر وہ کمزوری نہیں ہے اور تم نے جھوٹ بولا ہے، اللہ پہ چھوڑتا ہوں، وہ بہتر بدلہ لینے والا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ ہم اس ملک کے سپاہی ہیں، اس کے لیے ایک اچھا خیر خواہانہ نظام رکھتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے نظام کی روشنی میں کہ وہی ہمارا خالق ہے، قرآن و سنت پر مبنی ایک نظام معیشت، نظام شورائیت، اور ایک ایسا نظام جس میں انسانی حقوق کے تحفظ کی ضمانت ہو، وہ ہم اس حوالے سے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، عوام کے ووٹ کی بات کرتے ہیں، ہم اس کی بھی اصلاح کریں گے، اور اس کے بیچ میں ہم ان کو قرآن و سنت کو پابند بنانے کی بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔